السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، ہر قسم کی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور اسلامی ماں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مسجد حاضہ میں بیٹھتے ہیں اور کچھ دین کی باتیں سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ کئی ہفتوں سے مسائل الجاہلیہ اور ایک کتاب پڑھ رہے ہیں عبادت کے تعلق سے۔ دونوں کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ ایک حدیث سنیں گے، دونوں کتاب آج نہیں سنیں گے۔ آج ایک حدیث سنیں گے اور اس کی کچھ وضاحت انشاءاللہ۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ اگر کوئی اس حدیث کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے تو بہت فضیلت والی چیزیں وہ حاصل کر لے گا۔ اور اس حدیث کی ایک حدیث کی شرح ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھ دیا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھ دیا۔ اس کتاب کا نام رکھا اختیار الاولی فی شرح حدیث اختصام الملأ الاعلی۔ ایک کتاب ہے، یہ ہمارے سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتاب ایک حدیث کی شرح ہے۔ یہ اتنی موٹی کتاب، ایک حدیث کی شرح۔ تو انشاءاللہ اس کتاب میں سے جو اہم باتیں جتنا ہو سکے ہم لوگ سنیں گے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 730 پر 6 ہجری میں پیدا ہوئے اور 790 پر 5 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بس ان کے بارے میں ہم لوگ ان کی لکھی ہوئی 2 کتاب اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں بس اتنا کافی ہے، اتنے ان کی شان، علمی شان کے لیے، کہ یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس شاگرد تھے۔ بس ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اتنا ان کی علمی شان کے لیے کافی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی علمی دنیا میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تو وہ علم میں یتیم ہے، علم میں یتیم ہے۔ بہرحال ہم لوگ حدیث کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے کئی کتابوں میں موجود ہے، مسند احمد کے اندر ہے اور ترمذی کے اندر ہے۔ ترمذی کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں 3230 پر 5 کے اندر، 3230 پر 5 کے اندر اور 30 پر 4 کے اندر بھی ہے۔ 3230 پر 5 کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ حدیث جو ہے کئی صحابہ کرام سے آئی ہے۔ یہاں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا کیے، فجر کی نماز لیٹ آئے، رک گئے۔ فجر کی نماز جس وقت آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے نہیں فجر کی نماز میں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کدنا نتراء قرن الشمس، ہم کو پتا چلا، ہم یہ سمجھنے لگے کہ اب تو سورج نکل جائے گا۔ اتنا لیٹ ہو گیا کہ سورج نکلنے کے قریب آ گیا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے کمرے سے۔ کیسے نکلے؟ سریعاً، جلدی جلدی نکلے۔ فصوب بالصلاۃ، اور نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو آواز لگائی۔
اقامت کہی گئی، وصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. وہ نماز مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی. فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دیا تو اپنی آواز بلند کر کے کہا، کیا کہا؟ کما انتم علی مصافکم، جیسے تم لوگ اپنے صف میں ہو اسی طرح بیٹھے رہو، اسی طرح رہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف چہرہ کیے اور متوجہ ہو کر کے کہے کہ انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم، میں اب تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ مجھ کو تمہارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آنے میں لیٹ کیوں ہو گیا، دیر کیوں ہو گئی. جو فجر کی نماز ہے یہ کیوں لیٹ ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بولنے لگے ہیں. اب اس کو بہت غور سے سنیے. کہتے ہیں کہ انی قمت من اللیل، میں رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا، میں رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا. فتوضأت، وضو بنایا. فصلیت ما قدر لی، جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کیا اتنی نماز پڑھا، تہجد کی نماز اتنی پڑھا. پھر کیا ہوا؟ فنعست فی صلاتی، یہاں تک کہ میں نماز ہی میں اونگنے لگا، نماز ہی میں اونگنے لگا. اونگنا بولے تو جیسے نیند آنے سے پہلے پہلے جھپکی مارتے ہیں نا، تو اونگ آنے لگی مجھ کو نماز ہی میں. حتی استثقلت، یہاں تک کہ نماز میرے اوپر بھاری پڑ گئی. اور نماز میں کیا ہو گیا؟ نماز بھاری پڑ گئی اور گہری نیند میں میں چلا گیا، گہری نیند میں میں چلا گیا. فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، میں جب سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں. میرا رب جو ہے بڑا خوبصورت شکل میں ہے، بڑا خوبصورت شکل میں اپنے رب کے سامنے ہوں. اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا، دیکھیے خواب دیکھنے لگے، سو گئے نا، سو گئے ہیں اور خواب دیکھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کہتا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیما یختصم الملأ الاعلی، بتلاؤ تو بڑے بڑے جو فرشتے ہیں، ملأ اعلیٰ بولے تو اللہ کے نزدیک بلند مقام والے فرشتے، یہ کیوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحث مباحثہ کیوں کر رہے ہیں؟ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے بڑے فرشتے جو ہیں یہ کیوں بحث مباحثہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ادری ربی، اے میرے رب مجھ کو معلوم نہیں، مجھ کو معلوم نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد یہ بڑے بڑے فرشتے کیوں لڑ رہے ہیں، بحث مباحثہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، لا ادری ربی، اے میرے رب مجھ کو معلوم نہیں. 3 بار ایسا ہی کہا، 3 بار ایسے ہی کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ فرأیتہ، میں نے دیکھا، خواب ہی کی بات ہے کہ میں نے دیکھا وضع کفہ، رب نے اپنی ہتھیلی کو بین کتفی، میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا. بات میں آ رہی ہے؟ رب نے اپنے ہتھیلی کو میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا. حتی وجدت برد اناملی، یہاں تک کہ میں اس کے یعنی رب کے انگلیوں کی ٹھنڈک فی صدری، اپنے سینے میں محسوس کیا. میرے رب نے میرے ہتھیلی کو میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا اور رب کے انگلیوں کی ٹھنڈک کا احساس میں اپنے سینے میں محسوس کیا. تب کیا ہوا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ ملائے اعلیٰ کیوں لڑ رہے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تجلی کل شیء، میرے لیے اب تمام چیزیں روشن ہو گئی، میرے لیے اب تمام چیزیں روشن ہو گئی. وعرفت، اور میں نے جان لیا کہ کیوں ملائے اعلیٰ لڑ رہے ہیں، کیوں ملائے اعلیٰ بحث مباحثہ تکرار کیوں کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ بڑے بڑے فرشتے کیوں بحث مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فی الکفارات والدرجات، اے اللہ تعالیٰ یہ ملأ اعلیٰ کفارات اور درجات کے بارے میں لڑ رہے ہیں۔ کفارات بولے تو ایسے کام جن کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اور ایسے کام جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ان کاموں کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے یہ کام بنایا ہے جس سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، ان کاموں سے بندے کے مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا الْكَفَّارَاتُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہ کو مٹانے والی چیزیں کیا ہیں؟ گناہ کو مٹانے والی چیزیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا نقل الاقدام الى الجمعات، اور ترمذی کی روایت میں ہے مشی الاقدام الى الجماعات، کہ اپنے قدم کو، اپنے پیروں کو لے جانا، پیدل چلنا، کہاں جانا پیدل چل کر کے؟ الى الجماعات، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پیدل آنا۔ اور مسند احمد کی روایت کے مطابق الجمعات، جمعہ پڑھنے کے لیے پیدل آنا۔ تو جمعہ اور جماعت کے لیے پیدل آنا یہ گناہوں کو مٹانے والے کام ہیں، گناہوں کو مٹانے والے کام ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری بات والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، اور فرض نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا۔ کیوں؟ دوسری حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث میں ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کے لیے انتظار کے لیے بیٹھنا، انتظار میں بیٹھنا یہ گناہوں کو مٹانے والا کام ہے۔ اور تیسرا کام اسباغ الوضوء علی الکریہات، ترمذی کی روایت کے مطابق فی المکروہات، کہ ناپسند کے حالت میں، ناپسند انسان کو پسند نہیں ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، ایسی حالت میں مکمل وضو کرنا یہ گناہوں کو مٹانے والے کام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درجات بلند کرنے والے کون سے کام ہیں؟ یہ تو گناہ کو مٹانے والے ہیں، درجات، اللہ کے سامنے مقام بلند ہو جائے گا، یہ کام کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، والین الکلام، اور نرم گفتگو کرنا، نرم بات چیت کرنا، نرمی سے بات چیت کرنا۔ تیسری بات والصلاۃ والناس نیام، اور جب لوگ سوئے رہیں ایسے رات میں بندہ نماز پڑھے، جب لوگ سوئے رہیں تو رات میں نماز پڑھنا، یہ بندے کا مقام اللہ کے سامنے ان تینوں کاموں سے بلند ہو جاتے ہیں، ان تینوں کاموں سے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا سل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگو، سوال کرو۔ دیکھیے ہمارا رب کتنا عظیم ہے کہ سوال بندوں کو کہتا ہے کہ سوال کرو، مانگو۔ یہ تعلیم ہے امتی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر کے امتی کو تعلیم ہے کہ میرے بندو یہ تم سیکھ لو مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سل، سوال کرو، مانگو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اب شروع کیا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ دیکھیے کیا مانگا، کہتے ہیں میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تم سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں؟ کہ مجھ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، مجھ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے، اور کیا وترک المنکرات، اے اللہ مجھ کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے، گناہ چھوڑنے کی توفیق دے، اور کیا حب المساکین، اے اللہ مسکینوں سے مجھ کو محبت کرنے کی توفیق دے، مسکین غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور کیا وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور کیا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ،
فتوفنی غیر مفتون، اے اللہ جب تو قوم پر فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے قوم کو، تو اے اللہ مجھ کو فتنے سے بچا کر پہلے ہی موت دے دے۔ فتنہ اتنا خراب ہے، فتنہ اتنا خراب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کسی قوم کو فتنے میں اگر مبتلا کرنا ہے تو اس سے پہلے مجھ کو موت دے دے، فتنوں سے بچا کر مجھ کو موت دے دے۔ اور کیا، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت مانگ رہا ہوں کہ تجھ سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اور کیا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور تو جس سے بھی محبت کرتا ہے اس سے مجھ کو بھی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اور اے اللہ مجھ کو ہر اس کام سے محبت کرنے کی توفیق دے جو کام تیری محبت کے قریب کر دے، جو کام تیری محبت کے قریب کرے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا، یہ دعا کو تو یاد کر لینا چاہیے، حصن المسلم میں آپ پا جائیں گے، حصن المسلم تو گھر گھر میں رکھنا چاہیے، دعا کی کتاب حصن المسلم، یہ تیلگو میں بھی آ گئی ہے کتاب، عربی میں ہے، اردو ہے، انگلش ہے، بہت ساری زبانوں میں ہے۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سوال کہا کہ سوال کرو مانگو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا۔ یہاں کہیں بھی ہے کہ اللہ مجھ کو 1 کلو سونا دے دے یا ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دے، کہا ان دعاؤں کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے، اس کو اور کیا چاہیے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو ابھی بتا رہے ہیں نا ایسے ہوا، اس کے بعد کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا حق، دیکھو میں نے جو کچھ سنایا یہ سچ ہے، حق ہے، جو کچھ بھی میں نے سنایا یہ حق ہے، سچ ہے۔ اور تم لوگ جب حق ہے اور سچ ہے تو تم کیا کرنا، فَدْرُسُوهَا، اس کو سیکھو، جو میں نے بتلایا اس کو سیکھو، وَتَعَلَّمُوهَا، اور دوسرے کو سکھاؤ۔ دیکھیے اس میں کیا کیا باتیں آئی اس حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حق ہے، تم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ اس میں گناہوں کو مٹانے کے ذریعے کام اور اللہ کے نزدیک بلند مقام حاصل کرنے کے کام، اور یہ دعا یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکھو یعنی صرف سننا کافی نہیں ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنا دیا اور کہہ دیا کہ یہ حق ہے، سنانے کے بعد کہا کہ سیکھو اور سکھاؤ، یعنی سن لینا بس اتنا کافی نہیں ہے، اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں۔ بات سنا رہی ہے، کسی کو وضو نہیں بنانے آتا ہے، وضو تو یہ گناہ کو مٹانے کے ذریعے ہے نا، کسی کو وضو ہی نہیں بنانے آتا ہے تو کیا وہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے؟ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ مسجد گھر سے آنا، گھر سے مسجد تک آنا، کیسے آنا، داخل ہونے میں کیا پڑھنا، سیکھنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس حدیث میں اللہ اکبر کتنی بڑی باتیں ہیں کہ اس میں دعا بھی ہے کہ کیا دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور اس میں بندوں کا مقام کیسے بلند ہوتا ہے، گناہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ہے اس حدیث کے اندر۔ بہرحال ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ خرجہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے اور کہا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اور کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سألت محمد بن اسماعیل البخاری عن ھذا، اس حدیث کے بارے میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل البخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا
حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، یعنی قابل ہے، قابل قبول ہے، یہ قابل قبول ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں یہ تو ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ایک بہت خوشخبری والی بات، یہی حدیث سنن ترمذی میں جو ہے، اس حدیث کی اوپر والی حدیث جب دیکھیں گے اس میں ایک لفظ ملے گا، ایک لفظ ملے گا اسی حدیث میں، جو 3230 پر 5 ہم لوگوں نے سنا، تو 30 پر 4 جب دیکھیں گے تو اللہ اکبر، اس میں ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، من یحافظ علیہن، جو آدمی ان باتوں کو حفاظت کرے گا، ان کاموں کو حفاظت کرے گا، عاش بخیر ومات بخیر، وہ آدمی خیر کے ساتھ زندگی پار کرے گا اور خیر کے ساتھ مر جائے گا۔ بات میں آ رہی ہے اس حدیث میں کتنی بڑی بات ہے؟ اس حدیث میں جو گناہ مٹانے کی بات ہے اور درجات بلند کرنے والی بات ہے، دعا کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سنانے کے بعد، یہ سب کہنے کے بعد جو ہے، کفارات کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ من یحافظ علیہن، جو ان باتوں کی حفاظت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، عاش بخیر، وہ خیر کے ساتھ زندگی پار کرے گا، ومات بخیر، اور مرے گا بھی تو خیر کے ساتھ مرے گا، مرے گا بھی تو خیر کے ساتھ مرے گا۔ اور جو آنے والی بات ہے وہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس کے گناہ ایسے مٹ جائیں گے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتے؟ کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ جو آدمی ان باتوں کی حفاظت کرتا ہے وہ خیر کے ساتھ زندگی پار کرے گا، خیر کے ساتھ مرے گا، اور اس کے گناہ ایسے مٹ جائیں گے، ایسے مٹ جائیں گے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو جنا ہے، اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہے۔ اس طرح سے، جس طریقے سے ایک بچہ بے گناہ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بندہ ہو جائے گا ان کاموں کو کرنے سے۔ اور کام کتنا آسان لگ رہا ہے، کام کتنا آسان ہے، لیکن کتنا فضیلت والی بات ہے، کتنا فضیلت والی بات ہے۔ اور اس حدیث میں جو بات ہے کہ اللہ تعالی نے جب اپنی ہتھیلی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تجلا، ساری چیزیں روشن ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے فعلمت ما فی السماء والارض، میں نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب چیز کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم کیا، آپ کو معلوم ہو گیا اور آپ نے جواب دے دیا، یہ اس وقت کے لیے صرف تھا۔ تو یہ بات ہے۔ اور اس حدیث میں ایک قرآن مجید کی آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، اس آیت کریمہ کو دیکھیے، سورہ الانعام میں ایک بار پڑھیے تو، سورہ الانعام جو سورہ نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ذکر ہے۔ سورہ الانعام 6 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 5 میں ایک بار دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ఈ విధంగానే మేము ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాంకు భూమ్యాకాశాల్లోని సృష్టితాలను చూపించాము, అతనికి దృఢ నమ్మకం కలగాలన్న ఉద్దేశంతోనే అలా చేశాము। بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ملکوت، بادشاہت، مخلوقات دکھائیں۔ کیوں دکھائیں؟ تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے وہ ہو جائیں۔ تو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے ملکوت دکھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ یہ بات ہے۔ بہرحال یہاں مقصد ہے، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اب اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں، یہ حدیث بیان کر دیے، اب اس حدیث میں کچھ مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں پہلی بات اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادت نہیں تھی کہ فجر کی نماز بالکل سورج اٹھنے کے قریب ہو جائے تب پڑھے، یہ عادت نہیں تھی۔ بات میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو اتنا لیٹ نہیں کرتے تھے کہ ابھی سورج اٹھ جائے، اتنا لیٹ نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی عادت ہی نہیں تھی۔ آپ کی عادت کیسے تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو غلس میں پڑھتے تھے، غلس بولے تو اندھیرا میں پڑھتے تھے، اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ اس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کیا ہے اس کے بارے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں 870 پر 2 نمبر کی حدیث ہے، 870 پر 2 نمبر کی حدیث بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی صبح بغلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ اور کیا کہہ رہی ہیں؟ فَيَصْرِفْنَا نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن لوگوں کی عورتیں یعنی ان کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نماز پڑھتی تھی تو وہ لوگ پھر جاتی تھی، نماز پڑھ کر کے چلی جاتی تھی۔ لا یعرفنا من الغلس، وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی ہی نہیں جاتی تھی، یعنی نماز ہو جانے کے بعد بھی اندھیرا تھا، اور اس زمانے میں عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا مسجد جانا گناہ ہے، ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، اور فجر کے وقت بھی آتی تھی، فجر کے وقت بھی آتی تھی، اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھی، اتنا اندھیرا تھا کہ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں او لا يعرف بعضهن بعضا، ایک عورت دوسرے عورت کو پہچان نہیں پاتی تھی، اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تو بجلی اس طرح نہیں تھی نا، آج کل کیا کرتے ہیں، لائٹ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تھوڑا اندھیرا دکھنے کے لیے، اندھیرا دکھنے کے لیے ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے نماز ختم تو پورا اجالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہی نہیں تھی، یہ عادت ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے اولے وقت میں۔ ہاں، تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عذر پیش کیا، کیونکہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، لیٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے کہ کیوں مجھ کو دیری ہو گئی، دیری ہونے کی کیا وجہ ہے کہ ایسے ایسے رات میں تہجد پڑھا تھا، اور پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، یہ بات ہے۔ تو اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی ہے، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ اگر مؤخر ہو گیا، وقت پار ہو گیا کسی عذر کی وجہ سے تو بعد میں پڑھ لینا، کسی عذر کی وجہ سے، جیسے اندھیرے میں نماز پڑھنا ہے تو کوئی عذر آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو فوراً اس کو نماز پڑھنا اور اس کو تخفیف کرنا، یعنی ہلکی نماز پڑھنا، تاکہ جتنا ٹائم باقی ہے ابھی اسی ٹائم میں پوری نماز ہو جائے، اسی ٹائم میں پوری نماز ہو جائے، یہ بات ہے۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ اگر مان لیجئے فجر کی نماز کا وقت جو اندھیرا ہے وہ پار ہو گیا اور تھوڑا سا وقت باقی ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، نماز کوئی بندہ پڑھنا شروع کیا، 1 رکعت پڑھا ہے اور پھر نماز ختم ہو گیا، یہ وقت نماز کا، فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا، سورج اٹھ گیا، تو کیا کرے گا؟ توڑ دے گا؟ نہیں توڑنا ہے، نہیں توڑنا ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا وقت باقی ہے اور شروع کر دیا اور سورج طلوع بھی ہو گیا تو نماز مکمل کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، بخاری میں 570 پر 9 کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ادرکا من الصبح رکعہ، جو آدمی نے صبح کی نماز 1 رکعت پایا، 1 رکعت پایا قبل ان تطلع الشمس، سورج اٹھنے سے پہلے، سورج اٹھنے سے پہلے 1 رکعت پایا، کیا ہو گیا؟ فقد ادرک الصبح، تو اس نے صبح کی پوری نماز پا لیا ہے، پوری نماز پا لیا۔ تو کبھی ایسا اگر ہو گیا کہ نماز شروع کیے ہیں اور وقت گزر گیا تو انشاءاللہ پوری نماز کر لینا چاہیے، ہو جائے گی اس کی نماز، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا ہے،
اس کو عادت نہیں بنانا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اتنی لمبی پڑھاتے تھے کہ ان کو کہا گیا کہ ڈر لگ رہا ہے کہیں سورج اٹھ نہ جائے. سورہ بقرہ شروع کر دیے. ایک بار سورہ بقرہ شروع کر دیے تو لوگوں نے اس کے بعد کہا کہ ڈر لگ رہا ہے کہیں سورج اٹھ نہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر سورج اٹھ جائے تو میں غافل نہیں ہوں, مجھ کو یاد ہے. اس طریقے سے انہوں نے کہا. تو بہرحال یہ بات ہے. اور ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں ایک دلیل یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا جو خوشخبری والی ہو تو اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو بتائے. خاص طور پر اگر ان کے بارے میں خوشخبری اس کے اندر ہو اور تعلیم ہو اور ان کو اس تعلیم کے ذریعے سے فائدہ پہنچے گا تو ان کو بتائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد یہ کہا کرتے تھے کس نے خواب دیکھا ہے بیان کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بھی بیان کرتے تھے, اس کا مطلب بھی بتا دیتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, آج کل خوابوں کے تعبیر کا علم بہت کم لوگوں کو ہے. یہ وہبی علم ہے خواب کی تعبیر, یعنی خواب کا مطلب. کوئی کبھی الٹا خواب دیکھے گا اور اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. خواب کی تعبیر کا علم یہ وہبی علم ہے. کوئی کتنوں پڑھے, کتاب پڑھ کر کے یہ علم نہیں آتا. تو بہرحال اگر کوئی ایسا خواب دیکھ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برا خواب دیکھے تو کسی کو بتائے نہ. خواب کی تعبیر امانت دار, اچھے ایماندار اور علم والے دیندار لوگوں کو بتانا, ورنہ الٹا سیدھا اگر تعبیر کر دے تو پھر مسئلہ ہوگا. تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے اور اونگ آ گئی, رات میں نیند آ گئی اور اس کے بعد اس نے خواب دیکھا تو انشاءاللہ اس میں خوشخبری ہوگی. اور کہتے ہیں کہ مراسیل الحسن کے اندر ہے اذا نام العبد, جب بندہ سوتا ہے, وہو ساجد, سجدے میں سو گیا, رات میں تہجد پڑھ رہا ہے, سجدے میں سو گیا, باہ اللہ بہ الملائکہ, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کے ذریعے سے فخر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کے ذریعے سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یا ملائکتی, اے میرے فرشتوں, انظروا الی عبدی, میرے بندے کو دیکھو, جسدہ فی طاعتی, اس کا پورا بدن جسم جو ہے میری اطاعت میں ہے, نماز میں ہے. روحہ عندی, لیکن اس کی روح میرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے فخر کرتا ہے, لیکن وہ مخلص بندہ ہو, شرک بدعات خرافات کرنے والا نہ ہو. اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اور زمین کی چیزوں کا علم سکھایا. اور روشن ہو گیا جب پوچھا کہ تم جانتے ہو ملائکہ اعلیٰ کیوں لڑتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں کو روشن کر دیا اور علم سکھا دیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے, اور ایک بات کہتے ہیں کہ اس میں اپنے رب کی صفت ہے, جو حدیث اس میں آئی نا کہ بہترین صورت میں دیکھا, ہتھیلی کا ذکر ہے, تو کہتے ہیں کہ اس میں رب کی صفت کا ذکر ہے, اور جیسے اللہ نے بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ویسے ہی ہم کو ماننا ہے. اس کے اندر کیوں, کیسے, کس وجہ سے ایسا, یہ سب کا چکر میں نہیں پڑنا ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بولا, اسی وجہ سے ابھی ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے. آئندہ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ہوا تو اس کی تشریح کریں گے. اس کی دیکھیے مثال نہیں دینا چاہیے, کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل ایسے ویسے اس سے ملتے نہ, ہرگز نہیں, یہ سب جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی طرح کوئی نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے, وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, بچے کو کہتے ہیں بچے بھگوان کی صورت ہوتے ہیں, غلط ہے. وہ اللہ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, کہتے ہیں کہ بچے اللہ کی صورت ہیں, نہیں, یہ جائز نہیں ہے ایسا کہنا. مشبہہ فرقے
کہتے تھے, مشبہہ فرقے کہتے تھے. بہرحال شیخ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو مشکل ہو یہ سب سمجھنا, تو بس اس کے لیے یہ ہے کہ ویسے ہی کہے جیسے کہ علم میں پختہ لوگوں نے کہا. علم میں جو پکے لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا؟ آمنا بہ کل من عند ربنا, ہم اپنے ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو یہ بات ہے. انہوں نے شرح میں بہت ساری باتیں لکھا ہے, ایک دو باتیں ہم لوگ اہم چیزوں کو سنتے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں صرف اللہ کے حوالے کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, قرآن مجید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما جہلتم منہ فقلوہ الی عالمہ, اگر قرآن مجید کی کوئی بات تم نہیں جانتے تو اس کے جاننے والوں کی طرف اس کو حوالہ کر دو. اگر تم قرآن مجید کی کوئی بات نہیں سمجھ رہے ہو تو جو سمجھدار ہیں, جاننے والے ہیں, ان کو جا کر کے پوچھ لو, اس کے حوالے کر دو, اس کے حوالے کر دو. ورنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر اور نسائی کے اندر, لا يتکلف ما لا علم له به فإنه يخشى عليه من ذلك الحلاقہ, کہتے ہیں کہ دیکھو جس بات کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں تکلف نہ کرو, تکلف نہ کرو یعنی بناؤ مت کرو. اگر علم نہیں ہے تو ایسا مت ہو جاؤ, ایکٹنگ مت کرو کہ مجھ کو آتا ہے. ڈر اس بات کا ہے کہ یہی چیز تم کو ہلاک کر دے گی, ڈر اس بات کا ہے کہ یہ چیز تم کو ہلاک کر دے گی, یہ بات ہے. بہرحال تو جب بھی قرآن مجید کی کوئی بات سنے نہیں سمجھ میں آئے تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے جو خبر دیا وہ سچ ہے. مومن لوگ یہی کہتے ہیں صدق اللہ ورسولہ, اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, سورہ احزاب میں آیت نمبر 20/2 میں یہ آیت ہے. سورہ احزاب جو 30/3 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 20/2 میں یہ بات ہے کہ مومن لوگ کہتے ہیں صدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے, اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں, ان باتوں کو قبول کر لیتے ہیں. اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ بڑے بڑے جو اولو العزم فرشتے ہیں وہ بندوں کے اعمال کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے یہ کام تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے. تو یہ فرشتے دلچسپی لے کر بحث مباحثہ کرتے ہیں, تکرار کرتے ہیں, یہ بات ہے. اور صحیح حدیث میں بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو پکارتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں اور تمام فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. تو تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین پر اس آدمی کی محبت ڈال دی جاتی ہے, اس آدمی کی محبت ڈال دی جاتی ہے. یہ بات ہے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا مات ابن آدم قال الناس, جب بندہ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ما خلفا, اس نے کیا چھوڑا, اس نے کیا چھوڑا. فرشتے کہتے ہیں ما قدما, اس نے کیا آگے بھیجا ہے, اس نے کیا عمل کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر مرا, اس کی پراپرٹی کیا ہے, لیکن فرشتے یہ کہتے ہیں کیا عمل کیا ہے یہ. تو فرشتے اس طریقے سے انسانوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. بہرحال اس حدیث میں جو بات ہے گناہ کو مٹانے والی بات وہ 3 ہے. اس کے بارے میں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بہت کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں. ہم لوگ 1-2 باتیں اس کو سنتے ہیں, بہت قیمتی باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ جو گناہ کو مٹانے والی چیز ہیں اس حدیث کے اندر وہ 3 ہیں. ایک یہ ہے کہ ناپسند حالت میں, بندے کو پسند نہیں آ رہا ہے ایسی حالت, ایسی سچویشن میں وہ مکمل وضو کر رہا ہے. دوسری بات جمعہ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے, پیدل چل کر کے مسجد آتا ہے. تیسری بات نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہتا ہے انتظار کرنے. یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ اس سے کیا ہوتے ہیں, گناہ مٹتے ہیں, اس سے گناہ مٹتے ہیں. اسی وجہ سے اس کا نام
الکفارات رکھا گیا ہے، گناہ کو مٹانے والے کام، گناہ کو مٹانے والے کام۔ اور اس حدیث میں کیا ہے، جو آدمی ایسا کرے گا وہ اچھی زندگی خیر کے ساتھ پار کرے گا، مرے گا بھی خیر کے ساتھ، اور اس ایسے گناہ سے پاک ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہے، اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں هذه الخصال المذکور اغلب علیہا تکفیر السیئات، یہ ایسے کام ہیں کہ ان کا اکثر اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ تینوں کام کا اثر بندوں پر اتنا ہوتا ہے کہ ان تینوں کام کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب گناہ مٹ جاتے ہیں نا تو آٹومیٹک درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ جس کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو اس کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث انہوں نے ذکر کیا، پھر اسی حدیث کی شرح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام کو، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے صحابہ کیا تم کو وہ چیز بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور یرفع بہ الدرجات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کو بلند کر دے گا، درجات کو بلند کر دے گا، میں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تم ناپسندیدگی کی حالت میں مکمل وضو کرو، اور کہا کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ قدم قدم اٹھا کر کے مسجد کی طرف آنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کیا۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اب سوچئے، غور کیجئے کہ ہم لوگ ان کاموں کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں، کتنا معمولی، ایک دم ہلکا ہولا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر یہ سب بات بولے کیا یہی سب باتیں بولتے ہیں۔ یہ بہت عظیم کام ہے، اس سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ اور اس معنی میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو وضو کا تذکرہ ہے، وضو کا تذکرہ ہے، یہ وضو چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس وضو کو گناہ مٹانے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں، آپ سورہ المائدہ پڑھیے، 5 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6، ایک تھوڑی سی لمبی آیت ہے لیکن پڑھیے، فائدے کی ہے، آخر میں غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ విశ్వసించిన వారలారా, మీరు నమాజ్ కోసం లేచినప్పుడు మీ ముఖాలను మోచేతుల సమేతముగా మీ చేతులను కడుక్కోండి, మీ తలలను మసాజ్ చేయండి, చీలమండలం వరకు మీ కాళ్ళను కడుక్కోండి. ఒకవేళ మీరు లైంగిక అశుద్ధ వ్యవస్థలో లోనైతే స్నానం చేసి పరిశుద్ధులు అవ్వండి. ఒకవేళ మీరు వ్యాధిగ్రస్తులైతే లేక ప్రయాణ వ్యవస్థలో ఉంటే, లేక మీలో ఎవరైనా కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని వస్తే, లేక మీరు స్త్రీలతో సమాగమం జరిపి ఉంటే, అట్టి పరిస్థితిలో నీరు లభ్యం కాకపోతే పరిశుభ్రమైన మట్టితో తయమ్మం చేసుకోండి, దాన్ని మీ ముఖాలపై చేతులపై తడుచుకోండి. అల్లాహ్ మిమ్మల్ని ఎలాంటి ఇబ్బందికి గురి చేయడు సుమా. మీరు కృతజ్ఞులయ్యేందుకు మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేసి మీపై తన అనుగ్రహ సంపూర్ణం గావించాలన్నదే ఆయన అభిలాష. लास्ट में कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला तुम पर मुश्किल तुम पर नहीं डालना चाहता है। अल्लाह ताला का इरादा क्या है, लाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, अल्लाह ताला तो तुमको पाक साफ करना चाहता है, पाक साफ करना चाहता है। और क्या करना चाहता है, तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल करना चाहता है। किस बात का हुक्म दे करके अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए उठो, खड़े हो, तो उससे पहले क्या करो, अपने चेहरे को धो, अपने हाथों को धो कोहनी तक, और सर का मसाह करो, और पैर को अपने टखनों तक धो। उसके बाद
اللہ رب العالمین نے کئی احکام ذکر کیے. جب تم مریض ہو یا تو جنبی ہو یعنی بیوی سے ملو تو یہ سب احکام ہے, یا تو پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے گو اور پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہ سب تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا, پریشان اللہ تعالیٰ تم کو نہیں کرنا چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے لیطہرکم, تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے تم پر. یہاں جو بات ہے آخری آیت میں کیا ہے؟ لیطہرکم, اس پر غور کیجئے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس طہارت میں بدن, پانی کی وجہ سے بدن پاک ہو جاتا ہے. پانی کی وجہ سے وضو کرتے ہیں تو بدن پاک ہو جاتا ہے, اور یہ ظاہری ہے, بدن کا ظاہری حصہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن صرف ظاہری پاک ہونے سے کام چل جائے گا؟ اس کا دل بھی پاک ہونا نا. تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یطہرکم میں دونوں باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے اوپر بدن کا اوپر حصہ صاف کرنا چاہتا ہے, اور جو وضو بنانے کے بعد جو ثواب ہے اس سے اندر والا حصہ پاک کرنا چاہتا ہے. بات میں آ رہی ہے؟ اندر والا حصہ جو باطن ہے, باطن کیسے صاف پاک ہوگا؟ من الذنوب والخطایا, گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اس حدیث میں ہے کہ جو آدمی ان سب کاموں کی حفاظت کرے گا وہ خیر کے ساتھ جیے گا, خیر کے ساتھ مرے گا, اور ایسے گناہ سے پاک ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے. گناہوں سے پاک ہو جائے گا, اوپر بدن بھی صاف ہو جائے گا, اور گناہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا, اور اندر بھی اس کو صاف کر دے گا, اس کو اندر بھی صاف کر دے گا. اور یہی بات ہے, جب گناہ سے بندہ پاک ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے, تو اب یہ کہا جائے گا کہ بندہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت مکمل کر دیا. نعمت مکمل ہونا یہی ہے کہ گناہ مٹا دیا جائے, بندے کے گناہ مٹا دیا جائے. یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہا ہے, اور قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے. قرآن مجید میں سورہ فتح دیکھیے, 40/8 نمبر کی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیے. سورہ فتح 40/8 نمبر کی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, మేము నీకు చాలా స్పష్టమైన విజయాన్ని ప్రసాదించాము. 2, అల్లాహ్ నీ ముందటి వెనుకటి పొరపాట్లను మన్నించటానికి, నీపై తన అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణం గావించటానికి, నిన్ను రుజుమార్గంపై నడిపించటానికి. بس میں آ رہی ہے کیا کہا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو فتح مبین عطا کیا. مکہ جب فتح ہو گیا, فتح مبین صلح حدیبیہ میں جو باتیں ہوئی لمبا واقعہ ہے, تو فتح مبین عطا کیا. کیوں عطا کیا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے آگے پیچھے تمام خطاؤں کو معاف کر دے, مٹا دے. اور کیا ہو؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور آپ پر اپنی نعمتیں مکمل کر دے, آپ پر اپنی نعمتیں مکمل کر دے. اللہ کی نعمتیں مکمل اسی وقت ایک بندے پر ہوگی جب اس کے گناہ مٹا دیے جائیں. بات میں آ رہی ہے؟ بندہ گناہ گار ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مکمل نعمت اس کو حاصل نہیں ہے. بندہ اگر گناہ گار ہے, گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے, اللہ کی مکمل نعمتیں اس کے پاس نہیں ہیں, بہت کمی ہے اس کے پاس. جب اللہ تعالیٰ گناہوں سے مٹا دیتا ہے تب اللہ کی مکمل نعمت اس کے پاس ہے. اور مکمل نعمت حاصل کرنے کے لیے یہ جو کام ہے, گناہوں کو مٹانے والے کام, وضو بنانا, نماز کے لیے آنا, اور جو اس حدیث میں ذکر ہے ویسے کام کرنا, ویسے کام کرنے سے گناہ مٹ جائیں گے, تو بندہ کے پاس اللہ کی نعمتیں مکمل ہوگی, بندہ کے پاس اللہ کی نعمتیں مکمل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, یہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے 3520/7 کے اندر, کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے سنا. وہ دعا کر رہا تھا,
کیا دعا کر رہا تھا؟ اللہم انی اسألوکا تمام النعمہ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تجھ سے کہ مکمل نعمت دے، مکمل نعمت دے، یہ دعا کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدری ما تمام النعمہ، کیا تم جانتے ہو کہ نعمت مکمل ہونا کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا دعوت دعوت بہا، ایک دعا ہے جس کے میں کر رہا ہوں، میں بس دعا کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارجو بہا الخیرہ، میں اس سے بھلائی کی امید کر رہا ہوں کہ مجھ کو بھلائی نہ کچھ بھلائی مل جائے گی۔ اس بندے کو معلوم نہیں تھا کہ تمام نعمت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد کہا ان تمام النعمت النجات من النار، کہا کہ دیکھو نعمت کا مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، وَدُخُولُ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب سوچئے کہ جہنم سے بندہ کیسے بچے گا؟ جب گناہ مٹا دیے جائے، معاف کر دیے جائے تبھی تو، اور جو وہ کام کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو مل جائے، اس کا ثواب اس کو مل جائے۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمت کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ النجات من النار، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کہتے ہیں شیخ فرماتے ہیں فلا تتم نعمت اللہ علی عبدہ الا بتکفیر سیئاتہ، اللہ کی نعمت کسی بندے پر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے گناہ نہ مٹا دیے جائیں، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے تب اس کے اللہ کی نعمت اس پر مکمل ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیسے کیسے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بنائے، لوگ وضو کو معمولی سمجھ رہے ہیں نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو بنایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جسے میں نے وضو بنایا سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی وضو بناتے تھے، ایسے ہی وضو بناتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے من توضأ، جس نے وضو بنایا ہکذا، اسی طرح جیسے میں بنا رہا ہوں اسی طرح وضو بنایا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس آدمی کے پورے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے وضو اتنی بڑی بات ہے، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، اور وضو بنایا اس کے معاف ہو گئے گناہ۔ اب یہ جو وضو بنا کر کے مسجد آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے وہ ایکسٹرا نیکی ہے، وہ ایکسٹرا نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ وضو بنایا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ پیدل چل کر کے مسجد آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے زائد نیکیاں ہیں، اس کے لیے یہ زائد نیکیاں ہیں، تو نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، کئی حدیثوں کو انہوں نے ذکر کیا اس معاملے میں، تو ہم لوگ اختصار کے ساتھ ان حدیث کو سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو آنکھوں سے جو گناہ کیا ہے آنکھوں کے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ اس سے دھل جاتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ اس سے دھل جاتے ہیں، پکڑ کر جو گناہ کیا ہے وہ دھل جاتے ہیں، اور جب اپنے پیر دھوتا ہے تو پیر میں چل چل کر کے جو گناہ کیا ہے یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے نکلتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے سر کے بال کے جڑوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کے بال کے جڑوں سے گناہ، یعنی گناہوں کا اثر سر کے بال کے جڑوں اور ناخنوں میں بھی ہوتا ہے، گناہ کا اثر پورے باڈی میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گناہ کا اثر پورے باڈی میں ہوتا ہے، کہاں اثر کرے گا کسی کو معلوم نہیں، اور وضو بنانے سے گناہ کے اثرات جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بال کے جڑوں سے بھی گناہ کے اثرات جھڑ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب ناک میں پانی لیتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور کان میں جب مسح کرتا ہے تو کان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو آنکھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ سب حدیث میں بات ہے، یہ سب بات حدیث میں موجود ہے۔
اور جب وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، بیٹھتا ہے تو صحیح سلامت بیٹھتا ہے. اور اس طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں، اس طریقے سے بہت ساری حدیث ہیں. یہ تو وضو بنانے سے گناہ کے ختم ہونے کا ذکر ہے. ابھی وضو کی فضیلت کا ذکر الگ ہے. بات میں آ رہی ہے؟ وضو بنانے سے یہ گناہ ختم ہونے کا ذکر ہے. وضو کی الگ فضیلت اور ہے، نیکی. کیسے؟ ایک دو حدیث سنتے ہیں. انہوں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے. مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من توضع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا تو بہترین سے وضو کیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، وضو بنانے کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھ لیا وضو بنانے کے بعد. تو کتنا بڑا اس نے کام کیا ہے نیکی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہتا داخل ہو جائے. اب سوچئے وضو کی بات ہو رہی ہے، وضو کی. نماز کی تو الگ ہی بات ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ وضو بنائے گا. اب سوچئے جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ وضو بنائے گا. جو وضو نہیں بناتا ہے یہ سب فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، یہ سب فضیلت نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاتا ہے. یہ وضو کی فضیلت ہے، وضو کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلم ہی کے اندر، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ مومن کے زیور قیامت کے دن، مومن کے زیور وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا تھا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وضو بنانے والے کو بہترین زیور پہنائے گا، جس سے پہچانا جائے گا کہ ہاں یہ وضو کرنے والا آدمی تھا، یہ وضو کرنے والا آدمی تھا. جو نمازی نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا ہے تو اسے محروم رہے گا، اسے محروم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے انتم الغر المحجلون یوم القیامہ، تم لوگ ایسے ہوگے قیامت کے دن کہ تمہارے جسم کے جو وضو کے پارٹ ہیں وہ چمکدار ہوں گے، جس سے میں پہچان لوں گا کہ تم ہی میرے امتی ہو، میرے امتی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی پہچان یہ ہوگی قیامت کے دن کہ جسم کے وہ پارٹس چمکیں گے جو وضو سے دھلے جاتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، وضو نہ بناتا ہو، وہ کیا ملے گا اس کو کیا ملے گا؟ یہ تمام باتوں سے وہ محروم ہو جائے گا، تمام باتوں سے محروم ہو جائے گا. تو یہ بات ہے. اور دیکھیے ایک دو باتیں اور بتا کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. یہ کتاب تو بہت اہم ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہم لوگ آئندہ سنیں گے. ایک دو بات اور سن لیتے ہیں. دیکھیے اس میں وضو کی بات ہے، وضو بنانے کی بات ہے نا، لیکن کیسے؟ ناپسند کی حالت میں. وضو بنانے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک الگ بات ہے. وضو کی فضیلت یہ الگ بات ہے. اور وضو اگر کوئی مشکل حالت میں بنائے یہ الگ بات ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا نیکیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ناپسند کی حالت میں اگر کوئی وضو بنائے تو 2 حالت ہوگی، اس کی 2 حالت ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ ناپسند کی حالت میں بندہ کیا کرے گا؟ مکمل وضو کرے گا، مکمل وضو کرے گا ایسے وقت میں بھی جس وقت وہ مشکل میں ہے نہیں ہے، مکمل وضو کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹھنڈی میں مصیبت کے وقت مکمل وضو کرنا، دونوں بہت فرق ہے. ایسے عام وقتوں میں اگر کوئی مکمل وضو کر رہا ہے اور ایک مشکل وقت میں مکمل وضو کر رہا ہے، دونوں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند بزار کے اندر، من توضع فاسبغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. کہتے ہیں کہ جس نے مکمل وضو بنایا، مکمل وضو بنایا، یہ مشکل کے وقت کی بات نہیں ہے. جس نے مکمل وضو بنا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے آگے پیچھے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسنادہ لا باس بہ،
اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوچئے ایک بات اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسباغ الوضوء شرط الایمان، مکمل وضو کرنا آدھا ایمان ہے۔ دیکھیے مکمل وضو کرنا آدھا ایمان ہے۔ اسی بات کو مسلم کے اندر دوسرے الفاظ میں ہے الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ وضو کرنا، پاک صاف رہنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ اب سوچئے کہ وضو مکمل کرنا ایک الگ ہی فضیلت ہے، لیکن مشکل کے وقت میں وضو کرنا یہ الگ فضیلت ہے۔ یہ وضو اتنا بڑا کام ہے کہ وضو بنانے سے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے دروازے کھولے گا، اس کے آگے پیچھے گناہ معاف کر دے گا۔ ایمان کی پہچان یہ ہے، ایمان کی پہچان بنے گی۔ تو اسی وجہ سے اچھا دوسری بات، یہ تو مکمل وضو عام وقتوں میں، مشکل وقت میں اگر وضو کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں اس کا دل پسند نہیں کر رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، ٹھنڈی کا وقت ہے یا کوئی اس کے اوپر مصیبت آ گئی ہے، ایسے وقت میں صبر کر رہا ہے اور مکمل وضو کر رہا ہے، تو کہتے ہیں من علامات الایمان، اس کے ایمان کی پہچان ہے یہ کہ بندے کے پاس ایمان ہے، بندے کے پاس ایمان ہے۔ مشکل کے وقت میں بھی وہ مکمل وضو کر رہا ہے۔ ابھی کوئی مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے بھائی، کیا مشکل ہے؟ آدمی تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، مشکل وقت وہ چھوڑ دیجئے، آدمی تو وضو ہی نہیں کر رہا ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پر 5 میں ہے کہ تم لوگ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ یہ مشکل کے وقت صبر کر کے وضو بنا لیے، وضو بنا کر کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے نا۔ تو دونوں باتیں جمع ہو گئی، ایک تو صبر بھی اور نماز بھی۔ اور اس سے کیا مانگنے کے لیے اللہ کہا؟ مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور کیا کہا؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ آسان کام ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایمان کی پہچان ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ مشکل کے وقت وضو بنانا ایمان کی پہچان ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، یہ نماز بہت بڑی بات ہے مگر اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے آسان کام ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ان کو دیکھیے، پیر پکڑ کر کھینچ کر لائیں گے نا پھر بھی نماز نہیں پڑھے گا، باندھ کر کے لائیے پھر بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ اللہ سے ڈر نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ سے ڈر ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، وہ الارم لگائے گا، لوگوں کو کہے گا، بیوی کو کہے گا اٹھانا، اور شوہر ہے تو بیوی کو بولے گا، اور بیوی ہے تو شوہر کو بولے گی کہ مجھ کو اٹھانا مجھ کو۔ ایسے حدیثوں میں جو بات ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں الوضوء مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی چابی ہے، کیلی ہے، نماز کی چابی ہے۔ اور کہتے ہیں یہ وضو ایک کام اور کرتا ہے، وضو کہتے ہیں کہ دلوں کے اندر جو جلن ہے، دلوں کے اندر جو جلن ہے، حرارت ہے، دلوں کی پریشانی، جب دل جلتا ہے نا مصیبتوں سے، پریشانی سے، تو آدمی بے چین ہوتا ہے، آدمی بے چین ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو بے چینی کی جلن اور تڑپ ہوتی ہے وہ وضو کے ذریعے سے بجھ جاتے ہیں، جلن بجھ جاتے ہیں، مصیبتوں کے جلن اور پریشانی وضو کے ذریعے سے بجھ جاتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی غصہ ہوا ہے وہ وضو بنا لے تو غصہ ختم ہو جائے گا، یہ حدیث میں بھی بات ہے۔ اسی طریقے سے وضو جو ہے دلوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، دلوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور کہتے ہیں جس کام میں بندے کو پریشانی ہوتی ہے، جس کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کرتے ہیں، نیک کام، جتنا پریشانی ہوگی اتنا نیکی اس کے اور بڑھیں گے، نیکی اس کے اور بڑھیں گے۔ اور یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بھی ہے
یہ بات قرآن مجید میں بھی. آپ ایک آیت پڑھیے سورہ توبہ کی. سورہ توبہ جو کتنے نمبر کی؟ 9 نمبر کی سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 120 دیکھیے. 120 دیکھیے, اس میں بات معلوم ہوگی. مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کیسے کیسے چیزوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے, اس آیت میں آپ کو معلوم ہوگا. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. దైవ ప్రవక్తను విడిచి వెనుక ఉండిపోవడం మదీనాలో నివసించే వారికి గాని చుట్టుప్రక్కల నివసించే పల్లెటూరి వాళ్లకు గాని ఏమాత్రం శోభాయనం కాదు. తమ ప్రాణాలను ఆయన ప్రాణం కన్నా మిన్నగా భావించడం కూడా వారికి తగదు. ఎందుకంటే దైవ మార్గములో వారికి దాహమైన, అలసట కలిగిన, ఆకలైన, అవిశ్వాసులకు కోపం తెప్పించే స్థలం గుండా వారు సాగిపోయిన, శత్రువుల సంగతి చూసుకున్న, వాటన్నిటిపై వారి పేర సత్కార్యం లభించబడుతుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అల్లాహ్ సద్వర్తుల పుణ్య ఫలాన్ని వృధా కానివ్వడు. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس آیت میں غور کیجئے کہ پیاس, بھوک اور تھکان کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وہی بات ہے نا, کیا کہا؟ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم, مدینے والے لوگوں کے لیے اور جو مدینہ کے آجو باجو گاؤں ہیں, کھیڑا گاؤں, دیہات, ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہ جانا چاہیے. جب جنگ میں جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان لوگوں کو پیچھے نہیں رہ جانا چاہیے, آپ کا ساتھ دینا چاہیے. اور کیا کہا کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو محبت ہونی چاہیے, ان کو اہمیت ہونی چاہیے. سوچئے کہ یہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے, مدینہ اور مدینہ کے آجو باجو کھیڑا گاؤں والوں کو کہا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جا رہے ہیں تو تم لوگ پیچھے نہ ہو جاؤ, اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ کرو. اپنی جانوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ کرو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ, کیونکہ ان کو جو پیاس لگی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جائیں گے تو ان کو پیاس لگے گی, ولا نصب, اور جو تھکان ان کو ہوگا, ولا مخمصہ, اور بھوک جو لگے گی, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ولا یتئون موطئا یغیظ الکفار, اور ایسے راستے میں چلیں گے جس راستے میں مومنوں کو دیکھ کر کے کافر جلیں گے, غصہ ہوں گے, اس کا بھی ثواب اللہ دے گا. دیکھیے, ایسے راستے میں چل رہے ہیں جس راستے میں چل کر کے کافر لوگ دیکھیں گے تو چڑیں گے, جلیں گے, تو ان کو پریشانی ہوگی, ان کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا. اللہ اس کا بھی ثواب دے گا. تو کیا کیا ثواب دے گا؟ بھوک, پیاس, تھکان, اور ان کو دیکھ کر کے کافر جو غیظ, غصہ, جل رہے ہیں, ان کا بھی اللہ رب العالمین ان کا ثواب لکھ دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان محسن کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. تو جنگ میں جانا آسان ہے, مشکل پڑے نا, پیاس لگی یہ مشکل ہے, بھوک لگ رہی ہے مشکل ہے, تو تھک جا رہے ہیں لڑ کر کے یہ مشکل ہے. اللہ تعالیٰ, جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرتا ہے, جتنا اس کو پریشانی ہوتی ہے ان پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ الگ سے اس کو اجر دیتے رہتا ہے. وہ کام کا تو الگ دے دیتا ہے, کام کا, وہ جو کام کر رہا ہے اس کی نیکی الگ ہے. تھکان جو ہو رہی ہے اور پریشان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر بڑھا دیتا ہے. اسی وجہ سے جب وضو ٹھنڈے وقت میں یا مصیبت کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں جب بندہ مکمل وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اور وہ بندہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرتی ہے, مرتا بھی ہے تو خیر کے ساتھ مرتا ہے, اور اللہ ایسے پاک صاف کرتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ اللہ کے راستے میں واجب ہے کہ بندہ صبر کرے,
واجب ہے کہ بندہ صبر کرے. جب بندہ صبر کر لے گا اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا تو اللہ کے خاص بندوں میں سے شمار اس کا ہوگا, جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور یہ ایک الگ مسئلہ چھیڑ رہے ہیں کہ بندہ مشکل کاموں میں بھی کیسے راضی ہوگا. یہ 5 اہم نقطے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کوئی کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام ہے, کیسے آسانی کے ساتھ کریں گے. لیکن ابھی بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ. آئندہ ہفتہ اگر اللہ نے توفیق دیا تو آئندہ ہفتہ ہم لوگ ان 5 پوائنٹس کو سنیں گے کہ کتنا بڑا بھاری کام ہو, مشکل والا کام ہو, وہ کام کیسے آسان ہوگا بندے کے لیے, کیسے آسان ہوگا. وہ انشاءاللہ بات ہماری آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے, ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم تیری محبت مانگتے ہیں اور اللہ ان سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے جن سے تو محبت کرتا ہے. ایسے کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جو تیرے محبت کے قریب ہم کو کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے فتنے, گناہ اور شرک بدعات سے بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.